اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات تو انشاءاللہ اصلاً ہم نے کرنی ہے حدیث کے متعلق کچھ، لیکن پہلے کچھ دوسری باتیں اس کو یوں سمجھ لیں کہ اگر اس یہ بلیک بورڈ نہیں ہے، وائٹ بورڈ ہے، اس وائٹ بورڈ پہ پہلے سے کچھ لکھا ہوا ہو اور اسی پہ میں اپنی بات لکھنا شروع کر دوں تو آپ کے سمجھ میں آئے گا کچھ؟ تو جو پہلے لکھا ہوا ہے اس کو مٹانا، پھر اپنی بات لکھنا، تو پھر انشاءاللہ بات آپ کے سمجھ میں آئے گی۔ تو پہلے کچھ مٹانے کا کام کر لیں تاکہ حدیث پہ جو بات ہم نے کرنی ہے وہ آپ کے سمجھ میں آ سکے۔ ایک صاحب نے دھیمے لہجے میں بڑے رازدارانہ انداز میں مجھ سے پوچھا کہ کیا قرآن مجید اللہ کا کلام نہیں ہے؟ میں نے کہا کیوں نہیں ہے؟ پھر وہ تیر کی طرح سیدھے ہو گئے، کہنے گے کیا اللہ کا کلام ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ میں نے کہا کافی ہونے کے لیے ایک شرط ہے کہ اس کے ساتھ معلم بھی ہو۔ بڑی توبہ اللہ کی انہوں نے، کہنے لگے اللہ کا کلام اور معلم کا محتاج، توبہ توبہ۔ میں نے کہا بھائی محتاجی اللہ کے کلام کو نہیں ہے، محتاجی انسان کو ہے۔ یہ یونیورسٹیوں اور کالجوں کا نظام ہے، ٹیوشن سینٹر ہیں، ہوم ٹیوشنز ہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان کے کلام کو سمجھنے کے لیے معلم کا محتاج ہے۔ تو اللہ کا کلام انسان معلم کے بغیر سمجھ لے گا؟ پھر میں نے توبہ اللہ شروع کر دی۔ کہیں گے کہ نہیں، یہ جو کالجوں کا نظام ہے، ٹیوشنز ہیں، یہ ضروری نہیں ہے، یہ تو ایک اضافی سہولت ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ پرائیویٹ طلبہ بھی ہوتے ہیں، کسی کالج میں داخلہ لیے بغیر، کسی ٹیوشن سینٹر میں جائے بغیر کتابیں پڑھ کے امتحان دیتے ہیں اور پاس کر لیتے ہیں۔ تو معلم کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھا اگر یہ بات ہے تو جن مضامین میں پریکٹیکل ہوتا ہے اس میں پرائیویٹ طلبہ کیوں نہیں الاؤڈ ہیں؟ معلوم یہ ہوا کہ جس علم کا تعلق عمل سے ہوگا اس میں معلم کا ہونا ضروری ہے۔ ان کا کہ یہ یونیورسٹی والوں نے بلا وجہ کی شرط لگا دی ہے، اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ معلم کا ہونا ضروری ہے۔ میں نے کہا اچھا اگر یہ بات ہے تو میں بازار سے تمہیں ایک کتاب لا کے دیتا ہوں، اس کتاب میں کھانا پکانے کے طریقے لکھے ہوئے ہیں اور پوری تفصیل دی ہوئی ہے۔ جو ڈش تمہیں سب سے آسان نظر آئے وہ پکا دو، اگر ڈش صحیح ہوئی تو کالا خضاب لگا لوں گا۔ ہنس پڑے، کہیں گے تم بیمے والوں سے بعد میں جیتنا بڑا مشکل ہے۔ میں نے کہا بات یہ بیمے کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ تم ایک غلط بات کی وکالت کر رہے ہو، اس لیے کسی سے بھی نہیں جیت سکتے۔ تو بہرحال اس لحاظ سے پہلی بات جو آپ کو سمجھنی ہے وہ یہ کہ جس بھی علم کا تعلق عمل سے ہوگا وہاں معلم کا کتاب کے ساتھ ہونا لازمی ہے، اٹ از اے مسٹ۔ قرآن مجید پیور نالج کی کتاب نہیں ہے، تھیوری نہیں ہے، اس کو اللہ نے اس لیے نہیں اتارا ہے
کہ عقلی دنگل جمایا جائے، لوگوں کو فرقوں میں تقسیم کیا جائے اور پھر چھل کبڈی کھیلا جائے۔ اس کو اللہ نے اس لیے اتارا ہے کہ اس دنیا میں انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ کیا اختیار کرنا چاہیے، یہ عملی کتاب ہے، اس لیے اس کے ساتھ معلم کا ہونا لازمی ہے۔ تو سیدھی بات ہے کہ قرآن مجید معلم کے بغیر ہمارے لیے کافی نہیں ہے۔ Let it be as simple as that۔ اب اسی بات کو ایک دوسرے اینگل سے، دوسرے پہلو سے سمجھ لیں۔ ایک چیز ہے جسے ہم کہتے ہیں معنی مراد۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا اخبار والے چھاپ دیتے ہیں کہ فلاں صاحب نے یہ کہا ہے، اگلے دن ان صاحب کی تردید آ جاتی ہے کہ اس سے میری یہ مراد نہیں تھی، میری مراد یہ تھی۔ تو کسی بھی کلام سے صاحب کلام کی جو مراد ہوتی ہے اس کو معنی مراد کہتے ہیں۔ اب معنی مراد کا علم کیسے ہو؟ پہلی بات تو یہ کہ ڈکشنری یہ علم نہیں دے سکتی، اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھ لیں۔ ڈکشنری آپ کو یہ بتا سکتی ہے کہ یہ لفظ اہل زبان کتنے مختلف معنوں میں استعمال کرتے ہیں۔ صاحب کلام نے اپنے کلام میں اس لفظ کو کس معنی میں استعمال کیا ہے یہ ڈکشنری نہیں بتائے گی، سمپل۔ اس لیے اگر کوئی قرآن مجید کو ڈکشنری کی مدد سے سمجھنا چاہتا ہے تو احمقوں کی جنت میں رہتا ہے۔ اہل زبان بھی کسی کلام سے معنی مراد اخذ کرنا چاہیں گے تو اس میں غلطی کا امکان موجود رہتا ہے۔ اس کی بے شمار مثالیں، مثلا جب قرآن مجید میں وہ آیت اتری کہ جب سفید دھاگا کالے دھاگے سے ممیز ہو جائے تو سحری میں کھانا پینا بند کر دو، تو ایک صحابی تھے وہ اپنے سرانے سفید دھاگا اور کالا دھاگا رکھتے تھے، جب اس کا فرق نظر آنے لگتا تھا تو کھانا پینا بند کر دیتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا تو آپ نے فرمایا کہ بھئی اس سے یہ مراد نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ مراد نہیں ہے، صاحب کلام تو اللہ ہے نا، اللہ تعالیٰ کی مراد نہیں۔ پھر آپ نے بتایا کہ اس آیت کے معنی مراد کیا ہے، کہ جب آسمان پر کالا اور سیاہی اور سفیدی کی لکیر نمایاں ہو جائے تب کھانا پینا بند کر دینا۔ دوسری مثال لے لیں، ایک صاحب گزر رہے تھے مدینے میں، انہوں نے ایک صاحب کو دیکھا کہ وہ میدان میں لوٹ لگا رہے تھے۔ ان پوچھا بھائی یہ کیا کر رہے ہو تم؟ کہنے کہ میں تیمم کر رہا ہوں۔ پکڑ کے لے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ نے بتایا کہ بھئی وہ تیمم کی جو آیت ہے اس کی یہ مراد نہیں ہے۔ پھر بتایا کہ مراد کیا ہے۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ نہ ڈکشنری ہمیں معنی مراد کا علم دے سکتی ہے، نہ اہل علم کے لیے یقینی ہے کہ وہ معنی مراد تک پہنچ جائے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر معنی مراد کا علم ہمیں کیسے ہو؟ تو نوٹ کر لیں، اس کا صرف ایک ذریعہ ہے کہ صاحب کلام خود بتائے کہ اس کلام سے میری مراد کیا ہے، تبھی ہمیں معنی مراد